جی ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہوگا The National Investigation Agency, they're both at the spot. Both Union Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi are monitoring this incident. As things stand, we do not know how this blast happened, but the incident itself is worrying because the Red Fort is the heart of Delhi. کہ آج تو نہیں، ہم کل انڈیا کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے دلی میں، لال قلعے کے پاس ایک کار کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں تقریباً کم بیش 10 بندے فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے جو پاکستانی میڈیا کی جو رپورٹس دیکھ رہا ہوں، جو انڈین میڈیا کی رپورٹس دیکھ رہا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، اسپیشلی اگر انڈین میڈیا کی بات کی جائے تو جھوٹے الزامات۔ ابھی پولیس کی تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوئی، گورنمنٹ نے کوئی اعلان کیا نہیں، انہوں نے پہلے یہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دی ہے۔ اور اگر ہم کمنٹس پڑھیں یوٹیوب چینلز پہ، کیونکہ لائیو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے چینلز ہیں انڈیا میں، 50 ملین ان کے سبسکرائبرز ہیں، تو اگر ان کی لائیو جو ہے پڑھا جائے تو اس کے اندر وہ جی سندور 2 سٹارٹ کرو، پاکستان کو سبق سکھاؤ، بلا 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 بلا، یہ ہیں اسی قابل، یہی کرتے ہی ہیں۔ نہ ابھی کوئی جواب آیا ہے، نہ کوئی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے، نہ پولیس نے، نہ کسی سیکیورٹی ادارے نے کہا کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ ہے، اور اگر یہ دہشت گرد حملہ واقعی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے کیا ہے؟ اور یار تم ہمارے اندر آئے روزانہ کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے، کیا ہم فٹافٹ اٹھ کے انڈیا کے منہ الزام لگا دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے؟ حالانکہ ہمارے پاس تو بڑے زیادہ ثبوت بھی ہیں جو ہمارے افغانستان میں ہو رہا ہے، جو ہمارے کے پی میں ہو رہا ہے۔ آپ کے کئی ایجنٹ ہم نے کے پی سے پکڑے ہیں، افغانستان سے پکڑے ہیں، اور یہ تو بات آن دی ریکارڈ ہے۔ میں بات کروں انڈین چینلز کی، اگر میں بات دیکھ رہا ہوں جو یوٹیوب پہ ہیں، اور اسپیشلی جو انڈین عوام ہے، ان کا جو ہسٹیریا ہے، وہ جو جنگ کا پتہ نہیں فوبیا ہے ان کو، مارنے کا، لڑنے کا، مرنے کا، اور بڑی بڑی چھوڑنے کا۔ اب اسی طرح پاکستانی چینلز کی بات کی جائے، لیکن وہ کم از کم انڈیا کے طرح تو نہیں غلط بیانی کر رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا اٹیک ہے، یہ ہے، حالانکہ ثبوت ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے، کہ کیا واقعی کیا کار کی کوئی بیٹری پھٹی ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ وہ بھی انہوں نے جی مودی پہ الزام دینا شروع کر دیا، جی مودی نے کرایا ہے، الیکشن قریب ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو جنہیں پاکستان کو تو چھوڑیں، پاکستان کی اس باتوں سے کم از کم یعنی کہ بد امنی تو نہیں پھیلے گی، نفرت تو نہیں پھیل رہی اس طرح، یا کوئی جنگ کا ماحول تو نہیں کریٹ ہو رہا، لیکن جو انڈیا کے اندر جو چینلز ہیں، یہ ریٹنگز کے چکر میں، جھوٹ کے چکر میں، پتہ نہیں کیا ان کا موٹو ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جو پہلے پاکستان اور انڈیا کی جو کچھ 4-5 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، جو کراچی فتح ہو گیا ہے، لاہور فتح ہو گیا، پاکستان کے آرمی والے بھاگ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھاگ گئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں شرم نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے آج کل دور بڑا تیز ہے، بہت زیادہ چینل کھل رہے ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، لیکن فیک نیوز تو نہ پھیلائیں۔ اسی طرح یہ جو مرنے والے ہیں، جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں، جن کے گھر میں زخمی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کی یہ غلط انفارمیشن پھیلا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایسے دور میں جب تک پولیس کوئی انفارمیشن نہیں دیتی، پولیس کوئی بات نہیں کرتی، گورنمنٹ نہیں بات کرتی، کسی چینل کو چاہیے نہیں کہ وہ جنگ ہسٹیریا کریٹ کرے، یا پاکستان پہ الزام لگائے، یا کسی بھی طرح کا بد امنی یا بد مزگی پھیلانے کی کوشش کرے۔ پاکستان ایسا کیوں کرے گا؟ پاکستان کے اپنے 100 معاملات ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، امن پسند قوم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سر پہ مسلط کی جائے جنگ۔ تو کوئی اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، اور ہماری قوم، ہماری جو ہے نا گورنمنٹ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم، پہلی تو بات ہے چاہتے نہیں ہے جنگ کرنا، دوسری بات ہے جو سچی بات ہے، ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ جنگ تو آخری چیز ہے جو ہمارے ذہن میں آئے گی۔ تو بس یہی ریکویسٹ انڈین چینل سے، انڈین عوام سے، چینل سے کیا عوام سے، کہ اپنی یہ جو جھوٹے چینل ہے، فیک نیوز پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا سننا بند کر دیں، اور گورنمنٹ کے اعلان کا ویٹ کیا کریں
خیر آپ کی گورنمنٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. پہلگام کے اندر بھی پاکستان نے بھی اپنی تعاون کی پیشکش کی تھی، بین الاقوامی اداروں سے بھی کہا تھا، UN کو بھی کہا تھا وہ بندے بھیجے پاکستان تعاون کرے گا، لیکن آپ کی گورنمنٹ نے کوئی تعاون نہیں کیا اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، بزدلانہ حملہ، جس کے جواب میں آپ نے پھر منہ کی کھائی. اور 7 یا 8 ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار مودی صاحب کو چھیڑ رہے ہیں. اب میں نہیں کہتا 7 گرے تھے، 8 گرے تھے، 6 گرے تھے جہاز آپ کے، لیکن جہاز تو گرے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی گورنمنٹ ابھی تک کیوں نہیں مانی؟ اپنی گورنمنٹ سے آپ لوگ سوال پوچھتے نہیں ہو کہ ہمارے کتنے جہاز گرے ہیں، چاہے رافیل تھا، چاہے کوئی اور طیارہ تھا. پیسوں کا آتا ہے نا، اور پیسے آپ لوگ آپ لوگ بھی ہمارے طرح غریب ہی ہو. آپ لوگوں کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ باہر رات کے اندھیرے میں کچی سڑک پہ سوتے ہیں، جھگیوں میں سوتے ہیں. میں کوئی خوشی سے بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت بات ہے. کروڑوں لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے آپ لوگ کروڑوں ڈالر کے، اربوں ڈالر کے لے رہے ہو طیارے، فرانس سے لے رہے ہو یا جن ممالک سے لے رہے ہو. اور پھر وہ برانڈ نیو، ابھی ان کی کیا کہتے ہیں، ونڈ اسکرین سے شیشے بھی نہیں اترے تھے. ابھی وہ جو پائلٹ پہلی دفعہ بیٹھا ہوگا طیارے میں، اس کی وہ سیٹوں کے اوپر سے کور بھی نہیں اترے ہوں گے، تو وہ طیارے گروا دیا آپ لوگوں نے پاکستان سے. آپ لوگوں نے اپنی گورنمنٹ سے پوچھا نہیں ہے کہ بھیا ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جنگ میں نقصان ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ تو برانڈ نیو طیارے آپ کے تباہ ہو گئے ہیں. اور کوئی مقصد ہو کہ سمجھ آئے، خود ہی پہلگام کی نہ تحقیق کی، نہ ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے اور منہ کی کھائی اور پھر ہزیمت اٹھائی. 6-8 مہینے سے ٹرمپ چھیڑ نہیں رہا کہ میں نے صلح کرائی ہے، میں نے صلح کرائی ہے، میں نے صلح کرائی ہے. تو گورنمنٹ آپ کی کیوں نہیں بولی؟ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. میں بات کروں انڈین میڈیا کی بات کروں، صحیح چھوٹے بچے، نرسری کلاس کے بچے نہیں ہوتے، بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، میں انج اپنا ابے نے بلاواں گا، بڑے بھرا نے بلاواں گا، اسی انج باٹاں جاٹاں چودھریاں ملکاں. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں یار. دنیا میں آپ کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ میں صرف انڈیا کی بات کروں، ویلیو تو ساڑھے پاسپورٹ دی ہوئی کوئی نہیں. یعنی بھوکے تے ننگے. اور ہمارے یہاں ایک مثال ہے، ایک تے غریب تو بدتمیز. آپ لوگ ایک تو غریب ہیں انڈیا والوں، اور اوپر سے بدتمیز ہیں. میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ پرائیویٹ چینلز کی بات کر رہا ہوں، آپ کے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام کو تو آپ عوام کو بھی نشے کی گولیاں دی ہوئی ہیں 80 سالوں سے، جس سے ہمارے والوں نے 80 سالوں سے نشے کی گولیاں دی ہوئی ہیں. تو دونوں طرف کی عوام کو جاگنا پڑے گا. دفاع وہاں پہ کرنا چاہیے جہاں پہ بنتا ہو. آپ لوگ بھی اپنی گورنمنٹ کو پٹھا ڈالیں، اور ہم لوگ بھی اپنے جو ہے نا گورنمنٹ کو جو ہے نا اکاؤنٹیبل کریں، یا پٹھا ڈالیں کہہ لیں، ڈالنا چاہیے دونوں طرف سے، کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہیں نوکر ہوتی ہیں عوام کی. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہمیشہ ہی آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے. جھوٹے اٹیک، جھوٹے بہانے، جھوٹے ڈرامہ کر کے پھر جنگ کا ماحول کریٹ کرتی ہے، اور پھر اپنا نقصان کرواتی ہے، اپنے جوانوں کا نقصان کراتی ہے، اور بیچ میں سے کچھ نہیں نکلتا. افسوس کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ امن برقرار رکھے. اور ہمیں افسوس ہے اگر آپ کے بندے جو مارے گئے ہیں بیچارے، وہ تو بے گناہ تھے وہاں پہ. کیا پتہ ایکسیڈنٹ تھا، وہ کار کی بیٹری پھٹی ہے، یا اگر واقعی کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تو بھائی آپ کے سیکیورٹی ادارے سو رہے تھے کیا؟ ان سے کوشچن کرو. ہمارے ہاں بھی آئے دن اٹیک ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، ہم تو نہیں انڈیا پہ جا کے چڑھ دوڑتے. اور اس بات اگر آپ انڈیا نے کوئی ایسی مس کیلکولیشن کی تو پہلے تو 7-8 گرے تھے جہاز، اب پتہ نہیں ہمارے والے کیا کریں گے. اور کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے آپ بھی کوئی بدماشی کی پاکستان کے ساتھ، تو پھر آپ کو بھی چھتی کا آنکڑا نظر آ جائے گا. مودی صاحب اور گودی میڈیا کو یہ میری چتاونی سمجھ لیں. آپ کی زبان میں چتاونی کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، دھمکی کہہ لیں، یا ایک دھمکی لفظ ہوتا ہے، ایک اور لفظ ہوتا ہے. ایک دھمکی ہوتا ہے اور ایک اور لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ مشورہ. آپ لوگوں کو بھلائی کا مشورہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. دھمکی تو چلے نہیں کہیں گے، وہ تھوڑا عجیب لفظ ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو اصلاح کا مشورہ دے رہا ہوں، جس کو آپ چتاونی کہتے ہیں. بہرحال رب رکھا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا دونوں طرف کے عوام کی حفاظت فرمائے.
اور دونوں کو ہوش کے ناخن لینے کی صلاحیت تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. یہ جو خاتون ہے، ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ، تقریباً 9-10 ملین ان کے فالورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں. اب یہ دیکھیے کیا ورڈنگ یوز کریے. پہلے اس نے بولا اسی ویڈیو کے اندر کہ بندے مارے گئے، کلڈ کا لفظ اس نے یوز کیا. ٹھیک ہے، ایک یا تو کہتی ڈائٹ، ٹھیک ہے، اس نے کلڈ کا لفظ یوز کیا. اور آگے یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تک، یعنی کہ اس کا ریزن نہیں بتایا گیا کہ یہ کیوں، یہ کیا ہے، یہ حادثہ ہے یا دہشت گردی حملہ ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن پہلے اس نے ویڈیو کے شروع میں بولا جی کلڈ. تو کلڈ کے الفاظ کیوں یوز کر رہی ہو؟ ہسٹیریا، جھوٹ، نفرت، یہ الفاظ ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہوئے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں.